اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 27 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ خندق میں محاصرے کی شدت۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا متحد لشکر مدینہ پہنچا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرکین حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی۔ ابو سفیان مدینہ کا محاصرہ کر چکا تھا۔ بنو قریظہ مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے بڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو لالچ دے کے مسلمانوں سے بدعہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس بدعہدی سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں سے ہیلہ سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے بیچ آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غطفان کو مدینے کی انتہائی پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر صلح کا ارادہ فرمایا۔ مگر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جیسے بہادر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ جو کرنا چاہیں کر لیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، آنکھ میں 7 پردے۔ انسان کے ہر عضو میں اگر غور کرو تو اللہ کی بڑی قدرت نظر آئے گی۔ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹی چھوٹی کیسی خوبصورت آنکھیں بنائی جس میں دیکھنے کی زبردست صلاحیت رکھی ہے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو 7 طبقات سے بنایا، ہر طبقے میں خاص صفت رکھی ہے اور اس کی مخصوص شکل بنائی۔ ان 7 طبقات میں سے اگر ایک طبقہ بھی بیکار یا ضائع ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جمعے کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، 2 عورت، نمبر 3 نابالغ بچہ، 4 بیمار۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جہاں جمعے کی شرائط پائے جاتے ہوں تو وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا ہر صحیح تندرست آزاد بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، نماز جمعہ میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سخت ٹھنڈ میں اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا، جو تصویریں تم نے بنائی ان میں جان ڈالو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال پر تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55۔ مفہوم یہ ہے کہ کافروں کو جو مال اولاد دی جاتی ہے، ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں داہنے ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا تو جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 سے 9 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہندی کا خضاب لگاؤ، کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال، مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر مت بات کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا، کاموں کو جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔